محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنزورنا ومخضوبنا ومعصومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيدنا ونظامنا وفريدنا وكتبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأهل بيته أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عالی وقار دوستو بزرگ، میرے پروردگار کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں اپنی بارگاہ میں اکٹھا ہونے کا موقع دیا اور ایک مرتبہ پھر ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پہ اکٹھے ہوئے. سچائے ہمارا رب، سچائے ہمارا خالق، سچائے ہمارا مالک اور سچے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم، سچائے سرکار کا پاک گھرانہ، جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار ہی کو کرو، وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے۔ عالی وقار دوستو بزرگوں، موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے ایک موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جس نقطے کو سرنامہ کلام بنانے کے لیے جا رہا ہوں وہ نقطہ حضرت خلیفہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی ہے۔ وہ ابو ہریرہ جو محسن اسلام رہے، وہ ابو ہریرہ جو خادم رسول رہے۔ آپ کی زندگی کو سرنامہ کلام صرف اس بنیاد پہ بنانے جا رہا ہوں کیونکہ محسن اسلام رضی اللہ تعالی عنہ نے شوال المکرم کی 14 تاریخ کو اس دنیا سے آپ رخصت ہوئے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ جناب عالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی بھر سرکار کی غلامی کو اپنایا، زندگی بھر سرکار علیہ السلام کے وفادار رہے۔ سرکار علیہ السلام کی ظاہری وصال کے بعد آپ پھر سرکار علیہ السلام کے اولاد کے وفادار رہے۔ مرتے دم تک سرکار کی اولاد سرکار کے دین سے وفا کرتے رہے، یہاں تک کہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ جناب عالی جب حضرت ابو ہریرہ کی ولادت ہوتی ہے تو آپ کے گھرانہ آپ کا نام عبد الشمس رکھتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ کا نام عبد الشمس، دوسری روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ کا نام عبد الغنم رکھا جاتا ہے، تیسری روایت کے مطابق آپ کا نام عبد الحنم رکھا جاتا ہے، چوتھی روایت کے مطابق آپ کا نام خانم رکھا جاتا ہے، پانچویں روایت کے مطابق آپ کا نام عبید رکھا جاتا ہے، چھٹی روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ کا نام جو ہے وہ عبداللہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن امام حاکم علیہ رحمہ اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خود ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں دین اسلام سے پہلے مجھ ابو ہریرہ کا نام عبد الشمس تھا، دنیا مجھے عبد الشمس کے نام سے جانتی تھی، لیکن جب میں نے دین اسلام کو قبول کیا تو سرکار علیہ السلام نے مجھ عبد الشمس کا نام عبد الرحمن رکھا۔ جناب عالی حضرت عبد الرحمن کو آپ کے نام سے دنیا اتنا نہیں جانتی جتنا آپ کی کنیت ابو ہریرہ سے آپ کو جانا جاتا ہے۔ جناب عالی آپ کی کنیت آپ کے نام پر غالب کیوں آئی؟ حضرت ابو ہریرہ زمانہ جاہلیت سے ایک بلی اپنے ساتھ آپ نے رکھی تھی، اس بلی کو آپ نے مانوس کیا، وہ بلی آپ سے مانوس ہوئی، آپ اس بلی سے مانوس ہوئے، جہاں جاتے حضرت عبد الرحمن اس بلی کو ساتھ لے کر چلے جاتے۔ جناب عالی یہاں تک کہ بکریاں چرانے جاتے تو بلی اپنے کندھے پر اپنے ہاتھوں پر رکھا کرتے، جب اپنے گھر کی جانب آتے تو ایک درخت کے نیچے اس بلی کی رہنے کی جگہ بنائی، اس بلی کو وہاں رکھا کرتے، پھر آپ اپنے گھر آیا کرتے۔ جب صبح کی روشنی پھوٹتی حضرت ابو ہریرہ اس بلی کو دوبارہ اپنے ساتھ لے لیا کرتے، یہاں تک کہ جب تک سورج غروب نہ ہوتا وہ بلی حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ ہی رہا کرتی۔ جب آپ
آپ نے دین اسلام کو قبول کیا تو آپ کا نام عبد الشمس سے عبد الرحمن رکھا، لیکن آپ کی کنیت آپ کے نام پر غالب آ گئی۔ جناب عالی حضرت ابو ہریرہ نے بڑی مشکلوں والی زندگی گزاری۔ آپ فرماتے ہیں کہ بچپن میں ہی میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کے والد کا نام جناب عالی کتابوں میں سخن ملتا ہے، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت ام میمونہ یا حضرت امیمہ، یہ دو نام آپ کی والدہ کے ملتے ہیں، یا میمونہ یا امیمہ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے نام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میری والدہ نے بڑے سخت دن گزارے۔ میرے والد کے دنیا سے جانے کے بعد میری والدہ نے بڑی مشقت کی، بڑی محنت کی۔ میری والدہ نے مجھے پالا، مجھے بڑا کیا، مجھے شعور دیا، مجھے دنیا میں رہنا سکھایا۔ مجھے میری والدہ نے معاشرے کے سامنے کا سامنا کرنے کے لیے مجھے بہت کچھ دیا، میں نے معاشرے کا سامنا کیا۔ جناب عالی حضرت ابو ہریرہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اس قبیلے کو قبیلہ بنی دوسی کہا جاتا ہے۔ اس قبیلہ جناب عالی یہ قبیلہ بڑا مشہور اور معروف قبیلہ ہے، بہت ہی مشہور قبیلہ ہے، جس قبیلے سے حضرت ابو ہریرہ تعلق رکھتے ہیں۔ اس قبیلے کا سردار، اس قبیلے کا آقا مولا جس کا نام طفیل بن عمرو دوسی ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی جناب عالی مکہ کسی کام سے آیا، یثرب کا رہنے والا، یثرب میں اپنے قبیلے کو آباد کرنے والا جناب عالی مکہ کسی کام سے آتا ہے۔ ابو جہل، ابو لہب، مشرکین مکہ کو پتا چلتا ہے کہ ابو طفیل بن عمرو دوسی قبیلے بنی دوس کا سردار مکہ آ رہا ہے، اور پہلی بار آ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ایک قبیلے کا سردار طفیل بن عمرو دوسی جب مکہ آئے، مکہ میں طفیل بن عمرو دوسی کی ملاقات سرکار علیہ السلام سے کہیں ہو نہ جائے، کہیں طفیل بن عمرو دوسی سرکار پر ایمان نہ لے آئے، کہیں طفیل بن عمرو دوسی سرکار کا غلام نہ بن جائے۔ جناب عالی ابو جہل، ابو لہب کمینوں نے، مشرکین مکہ نے میٹنگ کی کہ جب قبیلے کا سردار طفیل بن عمرو دوسی آئے گا ہم اس سے ملاقات کریں گے، ملاقات کر کے سرکار سے متنفر کریں گے، سرکار سے اسے بدظن کر کے رکھ دیں گے۔ طفیل بن عمرو دوسی مکہ آتا ہے، مشرکین مکہ طفیل بن عمرو دوسی کو لیتے ہیں، ایک مشہور معروف قبیلے کا سردار ہے، بلاتے ہیں، سرکار سے بدظن کرتے ہیں۔ جناب عالی سرکار سے قبیلے کے سردار کو متنفر کیا جاتا ہے، سرکار کو جادوگر قرار دیا جاتا ہے، سرکار کو ساحر قرار دیا جاتا ہے، لیکن جناب عالی وہ محب جو ہے اپنے محبوب کا بول ہر جگہ بالا کرتا ہے۔ محبوب کے محب یعنی پروردگار نے جناب عالی وہی کرنا تھا جو اس پروردگار کی شان کے لائق ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی سرکار سے متنفر ہوا، سرکار سے بدظن ہوا۔ طفیل بن عمرو دوسی کہتا ہے کہ ہر میں کعبہ کے سین میں جب اپنا قدم رکھتا ہوں تو ایک آواز سنائی دیتی ہے، وہ آواز جو دل کو سکون دے رہی ہے، دل کو قرار دے رہی ہے۔ میرا ذہن جو ہے وہ سکون کی جانب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی کہتا ہے اب یہ کام اس آواز کے پیچھے جا رہے ہیں، یہ آنکھیں منتظر ہیں کہ جو آواز سماعت میں آ رہی ہے، جو آواز سنائی دے رہی ہے، ان کا چہرہ نظر آ جائے جن کی آواز سے میرے قلب، میرے دماغ کو سکون، چین، اطمینان اور سرور مل رہا ہے، ان کا دیدار ہو جائے۔ طفیل بن عمرو دوسی کہتا ہے ہر میں کعبہ کی سرزمین ہے، سین
کعبہ کی سرزمین ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہیں اور آپ کی زبان نبوت سے، زبان اقدس سے کلام خدام جاری ہے. تو فیل بن عمر دوسی کہتا ہے یہی وہ آواز تھی جو میرے لیے قرار، سکون، چین کا سبب بنی، جس نے میرے دل کو سکون دیا، میرے دل کو قرار دیا. تو فیل بن عمر دوسی قبیلے کا سردار، بار بار آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالا ہو کہ طفیل بن عمر دوسی ایک بہت بڑے قبیلے کا سردار ہے. اس قبیلے کا سردار طفیل بن عمر دوسی ہے جس قبیلے میں حضرت ابو ہریرہ آباد ہیں. جناب عالی طفیل بن عمر دوسی کہتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، دوبارہ نیت باندھتے ہیں، دوبارہ سلسلہ جاری ہوتا ہے. جب تک نماز کا اختتام نہ ہوا میں سرکار کی آواز سے چین لیتا رہا، سکون اور قرار محسوس کرتا رہا. تو فیل بن عمر دوسی قبیلے کا سردار کہتا ہے سرکار جب نماز سے فارغ ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام کی جانب چلنے لگے. میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے. آپ فرماتے ہیں سرکار نے رخ انور، رخ نبوت میری جانب کیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر ٹھہر گئے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ بیڑا غرق ہو اس ابو جہل، ابو لہب کا، تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں مشرکین مکہ جنہوں نے مجھے آپ سے متنفر کیا، جنہوں نے مجھے آپ سے بدسن کیا. یا رسول اللہ میں اس وقت تک نہ یہاں سے آپ کو جانے دوں گا نہ خود جاؤں گا جب تک مجھے کلمہ پڑھا کر اپنا غلام نہ بنا دے، نہ آپ کو جانے دوں گا نہ خود جاؤں گا. ایک قبیلے کے سردار نے اپنی جناب عالی پگ اتاری، اپنی پگڑی اتاری. تو فیل بن عمر دوسی اپنی پگ، اپنی پگڑی سرکار کے قدمین شریفین میں رکھتا ہے اور گڑ گڑا کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ غلام بنا دیجئے. تو فیل بن عمر دوسی قبیلے بنی دوس کا سردار سرکار کا غلام بنتا ہے. سرکار تو فیل بن عمر دوسی کو جناب عالی اپنے دین کے موٹے موٹے قوانین اور قاعدے سکھاتے ہیں. جناب عالی نماز، روزہ، زکات، حج اور خمس کے بارے میں علم دیا جاتا ہے. تو فیل بن عمر دوسی سرکار کا غلام بن کے، سرکار کا خادم بن کر سرکار پر ایمان لا کے اپنے قبیلے میں جاتا ہے، اپنے قبیلے میں اپنی رعایا کو جمع کرتا ہے. رعایا کے آگے کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ اے قبیلہ بنی دوس کی رعایا، تم سے تمہارا سردار کچھ کہنا چاہتا ہے، تمہارا آقا مولا تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہے. اے میرے قبیلے والوں، ہم کہتے تھے نفع اور نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے. ہم کہتے تھے، ہمارا نظریہ عقیدہ تھا کہ بس نظام ہے، زندگی ہے، قاعدہ اور قانون سے بنی ہوئی ہے، چلتی جا رہی ہے، بس ایک نظام ہے، اسے چلانے والا کوئی نہیں، بس یہ زندگی چلتی جا رہی ہے، دنیا چلتی چلی جا رہی ہے، اسے چلانے والا کوئی نہیں. وہ سب جھوٹ تھا. میں دیکھ کر آیا ہوں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اور جو نظام ہستی چلا رہا ہے اس نے اپنے محبوب کو مکہ کی سرزمین پر اپنے دین کا پرچار کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور میں اسی نبی، اسی محبوب کا غلام بن کے آیا ہوں. تو فیل بن عمر دوسی اپنے قبیلے میں جب یہ اعلان کرتا ہے تو فیل بن عمر دوسی کے قبیلے کے 400 لوگ سرکار کو بن دیکھے اپنے سردار کے ہاتھ پر ایمان لے آتے ہیں کہ ہم نے سرکار کو دیکھا تو نہیں، لیکن تم نے جو کہا اے ہمارے سردار، ہم اس دین کو تمہارے ہاتھوں سے قبول کرتے ہیں. قبیلہ بنی دوس کے 400 افراد جو اپنے مال، اپنے آقا مولا جناب عالی اپنے سردار کے ہاتھ پر، جو قبیلہ بنی دوس کے 400 افراد
ایمان سرکار پر بن دیکھے لاتے ہیں، ان 400 لوگوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے، جو بن دیکھے سرکار پر ایمان لے آئے۔ 6-7 سال کا عرصہ گزر گیا، سرکار جناب عالی مدینہ ہجرت کر کے آ گئے۔ جناب عالی قبیلہ بنی دوست والوں کو پتا چلا سرکار قریب آ چکے ہیں، سرکار کا دیدار کیا جائے، ایمان تو لا چکے ہیں، سرکار کے ید اللہ والے ہاتھوں پر بیعت لے لی جائے۔ جناب عالی قبیلہ بنی دوست کے 400 لوگ مدینے کی سرزمین پر آتے ہیں۔ ابو ہریرہ اس جناب عالی 400 لوگوں میں شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے آیا، میں نے مسجد نبوی کو دیکھا، مسجد نبوی کے منبر و محراب مصلوں کو میں چومنے لگا، مسجد نبوی کی در و دیواروں کو میں چومنے لگا۔ مجھ ابو ہریرہ کے لیے آج اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں، آج مجھ ابو ہریرہ کے لیے خوشی کی کوئی انتہا بھی نہیں۔ آج میں ان سے ملنے آیا ہوں جن پر بن دیکھے میں ایمان لا چکا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اتنی خوشی لیکن اس دل کو آج قرار نہیں ہے، یہ دل آج بے قرار ہے، یہ دل آج بے چین ہے، ایک عجیب سی کشمکش ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مدینے والوں سے پوچھا سرکار کا بتاؤ، سرکار کہاں ہے؟ بتایا گیا سرکار تو غزوے پر جا چکے ہیں، جنگ لڑنے جا چکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہائے قسمت جن پر بن دیکھے ایمان لایا، آج دیدار 6-7 سال کے عرصے کے بعد جب دیدار نصیب ہونا چاہا، جب ان کے دربار گوربار میں حاضری کے لیے آیا تو وہی آگے موجود نہیں۔ بتایا خیبر کی جنگ کے لیے سرکار علیہ السلام گئے ہیں، ارادہ کیا ہم بھی خیبر کی جنگ کے لیے جائیں گے، ہم تو سرکار کا دیدار کرنے آئے، ہم سرکار کا دیدار کرنے آئے، سرکار کے ید اللہ والے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے ہم آئے، لیکن سرکار کا دیدار نصیب نہ ہوا تو کیا ہوا؟ ہم جائیں گے خیبر کے میدان میں لڑیں گے اور اپنی جانیں سرکار پر قربان کر دیں گے۔ جناب عالی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو مدینے چھوڑا، جناب عالی قبیلہ بنی دوست کے 400 لوگ خیبر کے میدان میں آئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں خیبر میں میرے ساتھ میرا غلام تھا جو کھو چکا ہے، اب اپنا غلام ڈھونڈ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں غلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے میری نظر سرکار علیہ السلام پر پہلی بار پڑی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار پر جب پہلی نگاہ پڑی، سرکار کو اس انداز میں پایا کہ سرکار کے سر اطہر پر، سر اقدس پر ایک بہت بڑی دستار ہے، ایک بہت بڑا امامہ ہے، اور سرکار علیہ السلام اپنا چہرہ نبوت، چہرہ والضحیٰ جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب سرکار کو ایسے پایا تو اپنا غلام یاد ہی نہ رہا کہ ابو ہریرہ خیبر کے موقع پر غلام گما، غلام تلاش کر رہا تھا۔ آپ فرماتے سرکار کو اس انداز میں تشریف فرما ہوتے ہوئے دیکھا، سرکار کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ آپ فرماتے جب سرکار کے قریب گیا، سرکار نے چہرہ والضحیٰ میری جانب کیا اور مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ اپنا غلام تلاش کر رہا ہے، یہ میرے پاس جو موجود ہے یہی تیرا غلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں حیران پریشان ہو کہ بخدا نہ آج سے پہلے سرکار کا دیدار کیا، نہ سرکار سے کئی ملاقات ہوئی، سرکار تو مجھے بھی جانتے ہیں، میرے غلام کو بھی جانتے ہیں، ارے یہ سب تو کجا سرکار تو میرا نام بھی جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سرکار کے قدمے نے شریفین میں گرا، سنتا رہا، سرکار علیہ السلام پر ایمان لا کے عرض کرنے لگا چلا کر یا رسول اللہ یہ میرا غلام ہے، میں نے اپنے آپ کو آپ کی غلامی میں دیا، یا رسول اللہ مجھ ابو ہریرہ اب آپ کا غلام بنا۔ اور ابو ہریرہ نے جب اپنے آپ کو آپ کی غلامی
غلامی میں دیا، اپنے غلام کو ابو ہریرہ خود غلام بن کر آزاد کرتا ہے۔ سرکار کی غلامی اپنائی۔ جناب عالی خیبر کی جنگ جیت کر جب سرکار مدینے آئے، قبیلہ بنی دوس والے سرکار کے ہاتھ پاہید اللہ والے ہاتھ مبارک پر بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کرنے کے بعد قبیلہ بنی دوس کے 400 لوگ جناب عالی جو سرکار کا دیدار کرنے آئے، سرکار پر پاہید اللہ والے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے آئے، ارادہ کیا، مقصد جو تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، سرکار کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اب چلو اپنے قبیلے کی جانب واپس چلتے ہیں۔ قبیلہ بنی دوس کے 399 لوگ اپنے قبیلے کی جانب واپس جا رہے ہیں، مقصد پورا کر کے اپنے قبیلے کی جانب چلے جا رہے ہیں، لیکن جناب عالی وہ ایک سرکار کا غلام بن گیا۔ وہ ابو ہریرہ محسن اسلام خادم رسول نے سرکار کی غلامی کو اختیار کر لیا، اپنا قبیلہ سرکار پر قربان کیا، اپنی والدہ سرکار پر قربان کی، اپنا سب کچھ ابو ہریرہ نے سرکار پر قربان کر کے سرکار کی غلامی کو اپنایا، اور جناب عالی سرکار کا وفادار پھر یہ ابو ہریرہ رہا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو حضرت ابو ہریرہ اور آپ کے آل کی غلامی نصیب فرمائے۔ ابو ہریرہ کے